یہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، صحابہ کرام کی غیبی تائیدات کے واقعات ہیں، اور قرآنی آیات ہیں، اور صحیح روایات ہیں، ہم ان سب سے مستغنی ہو جائیں گے کہ ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے. حالانکہ میں سچ عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے نبیوں کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف کیا ہے وہ صرف یقین سکھلانے کے لیے اور ایمان کا امتحان لینے کے لیے کیا ہے. یہ بات بالکل سمجھ آنے والی ہے کہ جو کچھ نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے وہ امتحان ہے ایمان والوں کا، اور اتمام حجت کے لیے ہے غیروں کے خلاف. اس لیے جو معجزات نبیوں کو دیے جاتے ہیں وہ ماننے والوں کے یقین کرنے کے لیے اور نہ ماننے والوں کی اتمام حجت کے لیے، کہ جو نبی کو معجزات کے باوجود نبی نہیں مانے گا کہ اللہ رب العزت ان پر اپنا عذاب لا کر انہیں ہلاک کر دیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا ہے اس کو یقین سے مانو. کیوں کہ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے وہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے اسے قبول کیا جائے. جو عقل میں نہ آتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. تیری عقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں یعنی ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی. اگر سائنس والے کسی چیز کو ایسا ثابت کر دیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں جو سائنس نے ثابت آج کیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے بتا چکے ہیں، تو مسلمان حیرت کرتے ہیں کہ اچھا جی سائنس والوں نے بھی بات کہہ دی. میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کیونکہ اس سائنس والے کے حصے میں خبر نہیں عقل کا کون سا ذرہ آیا ہوگا جس عقل سے یہ اس بات کو سمجھ گیا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت ساری مخلوق کے مقابلے میں 99 حصے عقل کے دیے گئے ہیں. صرف ایک حصہ عقل کا وہ ساری انسانیت پر تقسیم ہوا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، میں جو عرض کر رہا کہ نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہونا اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی بات کا یقین کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. کہ کون یقین کرتا ہے کون نہیں کرتا. تحویل قبلہ کس لیے ہوئی کہ جو یقین کرے گا وہی اطاعت کرے گا، جو یقین کرے گا وہی اطاعت کرے گا. جو تحویل قبلہ ہوئی تو نماز کے درمیان حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کیونکہ نماز تو اطاعت کا مظہر ہے نا. کہ جیسے ہی حکم آیا ظہر کی نماز میں حکم آیا، نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، فوراً قبلہ پھر گیا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. اسی وقت نماز کے دوران ہی. کیوں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اتباع کرتا ہے ہمارے حکم کا، کون اتباع کرتا ہے اپنے قبلے کا. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ حکم لائیں گے اطاعت کے انجام کرانے کے لیے اور معجزات لائیں گے
ان کے یقین کا امتحان لینے کے لیے. اس لیے نبیوں کی بات ظاہر کے خلاف ہوگی کہ اس کو یقین سے مانو. اس لیے سارا معراج کا قصہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف یقین کے امتحان کے لیے ہے. جب آپ کا سفر معراج ہوا اور بیت المقدس کا سفر ہوا تو آپ نے صبح خبر دے دی کہ رات یہ ہوا، تو مرتد ہو گئے لوگ کمزوری مان والے کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. دیکھو میرے محترم دوستوں، میں یہ واقعات بطور معلومات کے نہیں سنا رہا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا تاکہ ہمارے اس مجمع کو یہ پتہ چلے کہ کتنے یقین کے سیکھنے کے اسباب ہیں جنہیں ہم نے چھوڑ کر خبر نہیں کس چیز کا نام یقین سیکھنا رکھ لیا ہے. وہاں سے رحمۃ اللہ نے حیات الصحابہ مرتب کی ہے اور اس میں ایمان کے حلقوں میں، ایمان کی دعوت میں یہی سارے واقعات بیان فرمائے کہ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ حیات الصحابہ یہ تو ہمارے لیے، پرانے کے لیے، مجمع کے لیے ایک رہبر ہے. تنہائیوں میں اس کتاب کو خود دیکھا کرو، اس کتاب کو تنہائیوں میں دیکھا کرو انفرادی طور پر، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کیا یقین سیکھنے کے اسباب ہیں. عرض کرا تھا کہ معراج کا قصہ، ان واقعات کا بیان کرنا سے واقعات مقصود نہیں ہے، کیونکہ تبلیغ کا مقصد ہی نہیں ہے معلومات میں اضافہ ہونا. ہمیں تو مقصد کی بات عرض کرنی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ معراج کا قصہ ہی پیش آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کے فرمایا کہ ہاں بے شک اگر اللہ کا نبی فرما رہے ہیں تو یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، بالکل سچی بات ہے کہ ظاہر کے اتنے خلاف ہے کہ کوئی یقین جو عقل والا ہوگا یقین نہیں کرے گا، جو یقین والا ہوگا مان لے گا. یقین والا ہوگا وہ مان لے گا، کیونکہ عقل یقین کے بھی تابع ہے اور عقل دین کے بھی تابع ہے. دین عقل کے تابع ہے نہ یقین کے تابع ہے. کہ یقین تابع ہے، دین کے بھی تابع ہے، عقل کے بھی تابع ہے. یہاں نہیں، دیکھو عقل تابع ہے، عقل پر مدار نہیں ہے دین کا، کہ عقل پر دین کا مدار نہیں ہے کہ جو بات عقل میں آ گئے وہ ٹھیک ہے، جو عقل میں نہ آ گئے وہ چھوڑ دو. امت نے دین اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ یہ بات تو عقل میں آتی نہیں کہ ایسا کیسے ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستوں، نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہونا یہ یقین کے سیکھنے کا ایک سبب ہے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یقین سکھلایا اور پھر صحابہ سے ان کے ایمان کا امتحان لیا. ایمان کا امتحان لیا. ہاں، آپ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. ہمارے ایمان یقین کی دعوت میں یہ واقعات ہونے چاہیے کہ آپ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، چنانچہ بھاؤ ہو گیا کہ ہاں گھوڑا اتنے کا ہے کہ جی اتنے کا ہے، ٹھیک ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی قیمت ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے گھر کی طرف، دیہاتی پیچھے گھوڑا لیے ہوئے. لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو خرید چکے ہیں.
تو لوگوں نے بھاؤ بڑھائے، دیہاتی کی جو ہے دیہاتی کی نیت بدل گئی. اس دیہاتی نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھوڑا خریدیں گے یا میں کسی اور کو بیچ دوں؟ آپ نے فرمایا میں تو گھوڑا تم سے خرید چکا ہوں. میں کہا نہیں، خدا کی قسم میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے. میں کہ نہیں، میں لے چکا ہوں، میں تو قیمت ادا کرنے جا رہا ہوں. کہ نہیں، ہماری ہاتھ بھی کوئی بات نہیں ہوئی. گواہ کوئی نہیں تھا. گواہ ہونا چاہیے، اصولی بات ہے. اور گواہ کوئی نہیں تھا. دیہاتی یہ کہتا تھا گھوڑے والا کہ تم کوئی گواہ لے آؤ اس پر، آپ کو گواہ لے آئے اس پر تو میں آپ کو گھوڑا دے دوں. دیہاتی کو خبر تھی کہ گواہ کوئی نہیں ملے گا. چنانچہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی کے درمیان بات چلی رہی تھی کہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں سے گزرے. آپ کے دیہاتی کا سوال جواب سن کر کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے گھوڑا خرید لیا تھا، اور آپ اور دیہاتی سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ چکے تھے. گواہی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تم تو ہمارے ساتھ تھے نہیں، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بے حیثیت دنیا کا معمولی گھوڑا ہے. ہمیں یقین ہے کہ جو ذات جنت، دوزخ، آسمان اور آسمان سے اوپر کی چیزیں ان کے بارے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی، وہ ذات ایک گھوڑے کے بارے میں جھوٹ کیسے کہہ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ، ہم نے نہ جنت دیکھی ہے، نہ دوزخ دیکھی ہے، نہ حشر دیکھا ہے، نہ قبر دیکھی ہے. ہم آپ کی غیب کی ساری باتوں پر یقین رکھتے ہیں. یہ ایک بے حیثیت گھوڑا ہے، اس پر ہم آپ کا یقین کیوں نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر کر دیا. شہادت خزیمہ شہادت رجلین، کہ ان کی تنہا کی گواہی 2 کے برابر. دیکھو نا محترم دوستو، کام کے اندر رسمیت نہ آنے دو، بلکہ کام کو اس طریقے پر کرو جس طریقے پر صحابہ کرام نے کام کیا، جس طریقے پر یقین سیکھا. وہ سارا طریقہ محنت ہمیں وہاں سے لینا ہے. ہمارا کوئی طریقہ محنت نہیں ہے کہ طریقہ محنت تو طریقہ نبوت ہے. طریقہ محنت طریقہ نبوت ہے سیدھا. اس لیے 2 چیز ہمارے سامنے ہیں، قرآن اور حدیث. کہ پڑھنے کا کام کہاں سے لیا ہے؟ کہ قرآن اور حدیث سے سیدھا براہ راست. دیکھو میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہماری دعوت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو پھر یہ بات ضروری ہے، لازم ہے کہ ہماری دعوت اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام سے ہو، کیونکہ دعوت اللہ کے رسول کی طرف ہے. کہ اللہ کے رسول کے کلام کے محتاج ہیں ہم، کہ ان دونوں کے بغیر کہ دعوت مؤثر ہو نہیں سکتی. دعوت مؤثر ہو نہیں سکتی کہ جب دعوت اللہ کے رسول کی ذات کی طرف ہے تو پھر یہ کہیں کہ اس کلام سے دعوت دی جائے گی جو کلام اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے نکلا ہوا ہے. اس کا اپنا ذاتی تاثر ہے،
اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، یہ ایمان یقین کی دعوت کا طریقہ اور یہ اس کے چند نمونے ہیں